تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Mohammad Samir, student of Darul Waqf دیوبند, ڈپارٹمنٹ آف ملتقى النقاش والحوار العلمی کے بین تلے ہونے والی اس خوبصورت ڈیبیٹ میں آپ تمام آڈینس کا استقبال اور خیر مقدم. I am very thankful to the Vice Chancellor and Director of Hujjatul Islam Academy, مولانا ڈاکٹر محمد شکیل صاحب قاسمی کا, جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد کی اجازت مرحمت فرمائی. آڈینس, آج ہم چرچا کریں گے one of the hottest issues in India, seminaries and their legal status in the light of Article 28, جس کو اردو میں مدرسہ اور اس کی قانونی حیثیت دفعہ 28 کی روشنی میں بولا جاتا ہے. آڈینس, یہ موضوع محض ایک موضوع اور ٹاپک نہیں ہے, بلکہ یہ ایک قانونی نکتہ ہے. یہ ایک سوشل, ایجوکیشنل اور کانسٹیٹیوشنل جہتوں کا حامل ایک ایسا زندہ مسئلہ ہے جس پر مسلسل 2 سال سے ملک گیر سطح پر بحث جاری ہے. یہ بحث صرف اکیڈمک سرکل تک محدود نہیں رہی, بلکہ میڈیا, عوام, پالیسی ساز ادارے بھی کھل کر اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اسی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آج کی اس نشست کے لیے ہم نے مختلف ماہرین اور مختلف ایکسپیرینس رکھنے والے اور پس منظر رکھنے والے ماہرین پر ایک مشتمل پینل ترتیب دیا ہے, تاکہ ہم اس موضوع کو تمام زاویوں سے سمجھ سکیں اور ایک مثبت گفتگو کی طرف بڑھ سکیں. آڈینس, ایجوکیشن کسی بھی نیشن, قوم, سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے آج کے اس دور میں ساری کنٹریز اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے میں لگی ہوئی. خود ہمارے ملک بھارت میں یعنی بھی رائٹ ٹو ایجوکیشن جیسی کئی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں ہمارے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کے اس ماڈرن دور میں خود ہمارے ملک بھارت کے ہی اندر کچھ ایسے مذہبی ادارے پائے جاتے ہیں جن میں وہی آج بھی 300 اور 400 سالہ پرانا نصاب پڑھایا جا رہا ہے. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں مدارس کی. آڈینس, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ان شارٹ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدرسوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی. اکارڈنگ ٹو دا اسلامک ہسٹری, مدرسوں کی ابتدا پروفٹ محمد کے دور میں صفہ نامی ادارے کے قیام سے ہوتا ہے. اس کے بعد جوں مسلم کنٹریز اور مسلم حکومتیں پاور میں آتی گئیں, عرب کنٹریز میں مدارس کا قیام ہوتا رہا. بات کریں اپنے ملک بھارت کی تو یہاں مدارس کا قیام 10ویں صدی سے ہوتا ہے, اور صرف اس دور میں دہلی کے اندر 1000 سے زائد مدرسے موجود تھے. اس کے علاوہ مختلف شہروں, بنارس, لکھنؤ, خیر آباد, ان شہروں میں بھی مختلف مدارس موجود تھے. آڈینس, 2022 اور 24 کی رپورٹس کے مطابق صرف یو پی میں ریکگنائزڈ اور ان ریکگنائزڈ مدرسوں کی تعداد 25,000 سے زائد ہے. آڈینس, یہاں پہنچنے کے بعد آپ حضرات کے ذہنوں میں ایک آبجیکشن آ رہا ہوگا کہ اگر ان مدرسوں کی ہسٹری اتنی ہی لانگ رہی ہے تو پھر آج ان پہ اتنے سارے اعتراضات کیوں ہوتے, اتنے آبجیکشن کیوں ہوتے. تو اس کے جواب کے لیے ہمیں دوبارہ ہسٹری کی طرف جانا پڑے گا. جب ہم ہسٹری کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدرسے ابتدا میں صرف مذہبی تعلیم تک محدود نہیں تھے, بلکہ ان اداروں میں اپنے وقت کے خاص مضامین اور سبجیکٹ بھی پڑھائے جاتے تھے. فار ایگزامپل, جس دور میں فلسفے کا غلبہ تھا ان مدرسوں میں فلسفے کی بھی تعلیم دی جاتی تھی. جس دور میں طب عروج پہ تھا ان مدرسوں میں طب کی بھی تعلیم دی جاتی تھی. لیکن جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے بڑے رہنما مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے 1866 میں دیوبند کے اندر دارالعلوم نامی ایک ادارے کی بنیاد ڈال دی. وہ اس ادارے میں صرف مذہبی علوم کو شامل کرتے ہیں, عصری علوم کو شامل نہیں کرتے. یہیں سے ان مدرسوں پر اعتراضات کا, آبجیکشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بات کریں حالیہ دنوں کی تو مدارس اس وقت چرچا میں آئے جب یو پی کی حکومت نے مدرسوں کے سروے کا حکم جاری کیا. 1 ستمبر 2022 میں یو پی کی گورنمنٹ نے مدرسوں کے سروے کا حکم جاری کیا.
हुकूमत के मुताबिक इस सर्वे का मकसद मदरसों में दी जाने वाली तालीम का मेयार, मदरसों की तादाद और बुनियादी सहूलियात का जायजा लेना था। लेकिन उसके बाद हुआ वही जो इस मुल्क में सदियों से होता आ रहा है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने सर्वे के खिलाफ बयान दिया और फिर क्या था, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में एहतजाज शुरू हो गए। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो यहाँ तक कहा कि यह सर्वे महज एक टूल है, एक तरीका है मुसलमानों को टारगेट करने का। ऑडियंस, हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है, जो वाज़ेह तौर पर यह कहता है कि वो इदारे जिनकी मुकम्मल तौर पर फंडिंग सरकार की तरफ से होती है, उनमें मजहबी तालीम नहीं दी जाएगी, रिलीजियस एजुकेशन वहां फराहम नहीं की जाएगी। लेकिन वो इदारे जिनका क़याम ही मजहबी बुनियादों पर हुआ है और उनकी फंडिंग भी सरकार की तरफ से नहीं होती है, उनको मजहबी तालीम जारी रखने का मुकम्मल हक है। आर्टिकल 29 और 30 में भी यही बात मौजूद है कि माइनॉरिटीज को अपनी जुबान, अपने मजहब के फरोग और अपने मर्जी के इदारे कायम करने का और उन्हें चलाने का मुकम्मल हक है। ऑडियंस, यही वो कानून है जो मदारिस को, गुरुकुल्स को और दीगर जो मजहबी संस्थाएं मौजूद हैं उनको अपनी एक्टिविटीज जारी रखने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है। लेकिन हालिया दिनों में हुकूमत की तरफ से मदरसों का सर्वे कराया जाना ये कई सवालात को जन्म देता है। क्या ये सर्वे महज आदाद व शुमार को जमा करने के लिए है या इसके पीछे कोई मखसूस एजेंडा छुपा हुआ है? क्या इस सर्वे से अक़लियती इदारों की खुद मुख्तारी मुतासिर होगी या फिर ये महज एक शफाफियत की पहल है? जबकि कुछ हल्कों का मानना है कि ये सर्वे आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी है। उनका ये कहना है कि अगर हमारा आईन माइनॉरिटीज को अपने इदारे कायम करने का राइट देता है तो फिर हुकूमत को उनके खुद मुख्तारी में मुदाखलत का कोई जवाब नहीं बनता। ऑडियंस, आज की इस डिबेट में हम इन्हीं सारी बातों पर गुफ्तगू करेंगे। और आज की इस नशिस्त में हमारे साथ 3 पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ इस्लामिक स्कॉलर जनाब ताहा साहब, जो हमारी ऑडियंस को ये बताएंगे कि मदरसा क्या है और उसका तालीमी किरदार क्या रहा है। सर, मैं आपका वेलकम करता हूँ। इसी तरह आज के हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं जनाब अब्दुल कादिर साहब, जो आज के इस प्रोग्राम में हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि हमें बताएंगे कि हुकूमत का इस सिलसिले में क्या स्टैंड है और पॉलिसियों की भी वजाहत करेंगे। सर, मैं आपका भी वेलकम करता हूँ। इसी तरह आज के हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं जनाब तैयब साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये साल से मुआशरे में तालीमी लिहाज से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये आज हमारी ऑडियंस के साथ अपने एक्सपीरियंस और आइडियाज शेयर करेंगे। सर, मैं आपका भी वेलकम करता हूँ। ऑडियंस, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद इस्लामिक स्कॉलर जनाब ताहा साहब। हम देखते हैं कि हमारे इस मुल्क में हजारों की तादाद में मदारिस मौजूद हैं, लेकिन आए दिन मदरसों को लेकर मदरसे हाईलाइट में रहते हैं। कभी मदरसों के निसाब पर ऑब्जेक्शन किया जाता है, कभी तालीम को, कभी मदरसों के वजूद को ही लेकर। आप हमारे ऑडियंस को सबसे पहले ये बताएं कि मदरसा है क्या और उसकी तारीखी हैसियत क्या रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस टीवी डिबेट में एज द इस्लामिक स्कॉलर इनवाइट किया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। सर, मदरसा दरअसल मुसलमानों की दीनी ज़रूरियात की तकमील के लिए बाज़ाब्ता कायम एक इदारा है। इसका बुनियादी मकसद ऐसे माहिरीन दीन और उलमा को तैयार करना है जो इस्लाम के बारीक और गहरे इल्म यानी फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर और दीगर उलूम में महारत रखते हो। अगरचे आम मुसलमानों के लिए दीन की बुनियादी तालीम काफ़ी है, लेकिन दीनी उलूम में गहराई और एक्सपर्ट बनाने के लिए एक मजबूत और मुनज़्ज़म तालीमी निज़ाम की ज़रूरत होती है। सर, इसी मकसद के तहत बर्रे-सगीर खुसूसन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इदारा और जाती ढांचा कायम किया गया जिसमें कई सालों पर मुहित तालीम और तरबियत का एहतमाम किया गया। आम तौर पर एक तालिब इल्म को उलूम दीनिया में कमाल पैदा करने में 5 से 8 साल तक का वक्त लग जाता है। लिहाजा इस पूरे अरसे में तालिब इल्म की दीनी, अखलाकी, तालीमी और तरबियती निगरानी करने वाले इदारों को ही मदरसा कहा जाता है, जो हमारे समाज में दीन के माहिर अफराद फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। सर, सच पूछिए तो दीन के तमाम शोबों को जिंदा रखने, ईमान के तमाम तकाज़ों से लोगों को आगाह करने और नेकी के सभी रास्तों से लोगों को रोशनास करने और भलाई के तमाम कामों को अपनाने के लिए
लोगों को आमादा करने में मदारिस बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। सर, गोया वो जगह जहाँ बच्चों के लिए फ्री तालीम व तरबियत और क़याम व ताम का इंतज़ाम किया जाता है, वो जगह जहाँ बच्चों को एक अच्छा शहरी, एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बनाया जाता है, सर उसे मदरसा कहा जाता है। सर, जहाँ तक आपका सवाल तारीखी हैसियत को लेकर है, तो इस सिलसिले में तारीख ये है कि मदरसे की इब्तिदा इस्लाम के आगाज़ में मसाजिद से हुई, जहाँ इबादत के साथ साथ तालीम व तदरीस का अमल भी जारी था। दौर नबवी में सुल्फा सहाबा का मदरसा, ये सिलसिला दौर खिलाफत में भी मसाजिद में जारी रहा। सन 5वीं सदी हिजरी और 11वीं सदी ईस्वी में बाकायदे मदरसे का तसव्वुर उभरा, जब नेशापुर में मदरसा बैहकिया और सन 1066 ईस्वी में बगदाद में मदरसा निजामिया, इसी तरह मिस्र में सन 1970 ईस्वी में जामिया अजहर, कुर्तुबा अंदलुस में जामिया कुर्तुबा और गजनी में सुल्तान महमूद गजनवी का दारुल उलूम जैसे इदारे कायम हुए। सर, इसी तरह मुल्क हिंदुस्तान में भी मदारिस की तारीख सदियों पर मुहित है। इस्लामी तालीम का बाज़ाब्ता आगाज 606 हिजरी में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने से हुआ। इसके बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान इल्म व फज़ल का गहवारा बन गया। सर, इसी तरह सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर में भी 1000 मदारिस थे। इन मदारिस में दीनी उलूम के साथ साथ फलसफा, मंतिक, तिब, रियाजी, फल्कियात और दीगर साइंसी उलूम भी पढ़ाए जाते थे। सर, उस जमाने में चूंकि तालीम हासिल करने का जरिया आमतौर पर मदरसा ही हुआ करता था, इसलिए उस दौर में मदारिस की 3 किस्में थी। नंबर 1 हुकूमती सरपरस्ती में, नंबर 2 उलमा के ज़ाती वसाइल से, नंबर 3 अवामी ताउन से कायम शुदा। इन इदारों ने इमाम गजाली, अल-बैरूनी, इब्न सीना और बर्रे सगीर में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी और मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और मौलाना मोहम्मद अबुल कलाम आजाद जैसे अजीम उलमा पैदा किए, जिनका इल्मी असर आज तक कायम है। इन मदारिस ने इस्लामी तहजीब, इल्म, दीनी तशख्खुस पे गहरे नकूश छोड़े। सर, बर्रे सगीर में अंग्रेजी इस्तिमार के बाद मुसलमानों के दीनी, तालीमी और मजहबी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। इसीलिए 1866 ईस्वी में दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया। सर, इस इदारे का मकसद दीनी उलूम की हिफाजत और उलमा को तैयार करना और दीन को अवाम में जिंदा रखना था। दारुल उलूम देवबंद ने खालिस दीनी निसाब के साथ एक ऐसा निज़ाम तालीम जारी किया जो तक़लीद सुन्नत, फ़िक़्ह और अखलाकी तरबियत पर मबनी था। सर, इस इदारे की कामयाबी ने बर्रे सगीर समेत दुनिया भर में मदारिस के क़याम की तहरीक को जन्म दिया। ठीक है सर, ऑडियंस इस्लामिक स्कॉलर का कहना ये है कि इनके मदरसों की एक लंबी तारीख रही है और ये अपने मदरसों से स्टूडेंट्स को मुफ्त में तालीम फराहम करते हैं और एक अच्छा शहरी बनाने का काम करते हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊँगा। जनाब अब्दुल कादिर साहब, आप यहाँ हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को ये राइट देता है कि वो अपने मजहबी इदारे कायम कर सकते हैं, तो फिर सर आपकी हुकूमत इन मदारिस का सर्वे क्यों कर रही है सर? क्या वजह है इसकी? सबसे पहले हम अपने एंकर समीर साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे इस खूबसूरत से टीवी डिबेट में अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, जहां तक आपका सवाल है, तो सर रियासत हिंद एक सेकुलर मुल्क है और रियासत का कोई मजहब नहीं है, लेकिन भारत का संविधान हर मजहब को अपनी तालीमात की तरवीज का हक देता है। सर, मदारिस आर्टिकल 30 के अंडर सेफ हैं, अलबत्ता उनमें मॉडर्न एजुकेशन, कौमी धारे से हम आहंगी, बच्चों के बुनियादी हुकूक और मेयारी तालीम की फराहमी यकीनी बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सर, आर्टिकल 28 की रूह यही तवाज़ुन फराहम करती है। जहाँ तक सर्वे की बात है, तो सर गवर्नमेंट तमाम मदारिस को सर्वे तो नहीं कर रही है और ना ही सारे मदारिस को बंद कर रही है, बल्कि सर अगर देखा जाए तो यूपी स्टेट के अंदर कुल 3 तरह के मदरसे चलते हैं। नंबर 1 वो मदरसा जो गवर्नमेंट पोर्टल में रजिस्टर्ड है। ऐसे मदरसे यूपी स्टेट के अंदर 16,153 हैं, उनमें तकरीबन 18 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये सभी सरकारी मंजूर शुदा मदरसे हैं। दूसरे किस्म का वो मदरसा जो गवर्नमेंट पोर्टल में रजिस्टर्ड वाले 16,153 हैं, उनमें 558 सरकारी एडेड मदरसे हैं। उनमें गवर्नमेंट टीचर को सैलरी और स्टूडेंट को एनसीईआरटी बुक वगैरह फराहम करती है। सर, तीसरे किस्म के राज्य के अंदर वो मदरसे हैं जो गैर मंजूर शुदा हैं और गवर्नमेंट पोर्टल में कोई रजिस्ट्री नहीं है। सर, गवर्नमेंट ऐसे मदरसों की जांच करा रही है। सर, मैं इस हवाले से आपके सामने एक डेटा रखता हूँ जो कि न्यूज़ 24 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत नेपाल सीमा से मिले
کچھ ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں گورنمنٹ نے جانچ کی تو معلوم ہو ایک بڑی تعداد میں مدرسے غیر منظور شدہ ہیں. میں اس کا ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈسٹرکٹ سدھارتھ نگر کے اندر کل 1125 مدرسے ہیں. ان میں سے 528 ایسے مدرسے ہیں جو ابھی تک گورنمنٹ پورٹل میں رجسٹرڈ نہیں ہیں. اسی طرح سے دیکھ لیجئے ڈسٹرکٹ مہاراج گنج کے اندر 500, ڈسٹرکٹ سراوستی کے اندر 600, ڈسٹرکٹ گونڈا کے اندر 450, ڈسٹرکٹ دیوریا کے اندر 350 اور ڈسٹرکٹ بہرائچ کے اندر 500. سر یہ کل وہ مدارس ہیں جو گورنمنٹ پورٹل میں کوئی رجسٹری نہیں ہے اور ان کے اندر آنے والا کھاڑی روپیہ جو اسٹوڈنٹ پر خرچ ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے گورنمنٹ کو اس کی کوئی جانکاری اپلبدھ نہیں کرائی جا رہی ہے. جبکہ سر گورنمنٹ اپنی سرکشا کے لیے ملک کی سرکشا کے لیے کھاڑی پیسوں کی جانچ کی اتھارٹی رکھتی ہے. سر دیکھیے اگر گورنمنٹ ان مدارس کی جانچ اور سروے نہ کرائے تو اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے حق کو رائٹ ٹو ایجوکیشن آرٹیکل 21 سیکشن A کے خلاف جائیں گے اور ملک کی سرکشا پر ایک بات کھڑی ہوتی ہے. اس وجہ سے گورنمنٹ مدارس کی جدید کاری کی اسکیم چلاتی ہے. اب جو مدارس طریقہ کار پر نہیں ہوتے ہیں ان کے سروے کراتی ہے, ان کو بند کرتی ہے. سر اس میں گھبرانے کی تو بات تو ہے نہیں, بلکہ ہم تو مسلم سماج کے ان بچوں کی بھوش کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور ملک کی ایک حصہ داری بنے. ٹھیک ہے سر, آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی حکومت ان رجسٹرڈ مدرسوں کا سروے کر رہی ہے, رجسٹرڈ مدرسوں کا سروے نہیں کر رہی. لیکن سر سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ کی حکومت سروے کر رہی ہے کیا ہمارا کانسٹیٹیوشن آپ حضرات کو اس سروے کا رائٹ دیتا ہے؟ اگر دیتا بھی ہے تو کون سے آرٹیکل میں سر یہ بتائیں. سمویدھان کے اندر لکھا گیا ہے ماڈرن ایجوکیشن یعنی مذہبی تعلیم کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن دیا جائے. ہمارے سمویدھان کے اندر آرٹیکل 21 سیکشن A, آرٹیکل 28, آرٹیکل 30 کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. سر میں نے بھی آرٹیکل پڑھ رکھا لیکن مجھے تو کہیں نہیں ملا. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ آپ یا سارے ایجوکیٹڈ آپ ہی کے. جی سر ہمارے یہاں سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا جب سے 2014 سے جب سے ہماری NDA کی سرکار بنی ہے اس کے بعد سے تعلیمی معیار کتنا بلند ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ایگزام میں سے کوئی گھپلہ بازی نہیں, کسی طرح کی کوئی رکاوٹ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. آپ کی حکومت میں وہی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا جو 12ویں کے بعد انٹر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں آپ کے پاس آؤں گا. جناب طیب صاحب, آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ سالوں سے معاشرے کی اور سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو مدرسوں میں تعلیم دی جا رہی ہے یا یوں کہہ لیجیے جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے یہ موجودہ دور کے تقاضوں کو کس حد تک پورا کر رہا ہے؟ سر آپ نے سوال کیا مدرسوں کے متعلق. مدارس مسلمانوں کے نزدیک ان کے معاشرے کا ایک اہم تعلیمی نظام ہے جنہوں نے صدیوں سے اپنے مذہبی شناخت کو زندہ رکھنے میں کامیابی حاصل کی. مدارس نے معاشرے میں اخلاقی تربیت, قرآن و حدیث کی تعلیم, فقہ کی رہنمائی کی اور اپنے دینی شناخت کے تحفظ میں اچھی خدمات انجام دی. آج انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مطابق ہندوستان میں تقریباً 25,000 سے زائد رجسٹرڈ جو مدرسے ہیں جو لاکھوں طلباء کو مفت تعلیم, رہائش و خوراک فراہم کر رہے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر دیکھیں کئی علاقوں میں مدارس کو واحد ادارے ہیں جو غریب بچوں کو تعلیم کا موقع فراہم کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کیا ادارے موجودہ دور کے تعلیمی تقاضوں کو پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں, تو میرا اگر سب جواب یہ ہوگا عمومی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نہ, کیونکہ ان مدارس میں صرف دینی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے. دینی تعلیم پر صرف توجہ دی جاتی ہے. سائنس, ریاضی, انگریزی جیسے علوم یہ تو شامل ہی نہیں, یا شامل بھی اگر ہے تو بہت کمزور سے. ڈیجیٹل تعلیم, ٹیکنالوجی, پیشہ ورانہ تربیت کی اکثر کمی نظر آتی ہے. اساتذہ کی اکثریت جدید تربیت یافتہ نہیں ہوتی. 2016 کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. 2016 کی ایک رپورٹ ہے RTIE, اس میں ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ 80% مدارس میں طلبہ جو ہے 80% مدارس کے طلبہ دینی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں, جبکہ 20% عصری تعلیم پر توجہ دیتے ہیں, 20% صرف عصری تعلیم پر توجہ دیتے ہیں. یہ مدرسے کا حال ہے. میں ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے میرا ماننا یہ ہے کہ مدارس ایک عظیم دینی اثاثہ ہے, دینی بہت بڑا عظیم اثاثہ ہے. ان پر توجہ دی جائے, ان میں عصری تعلیم کی شمولیت کی جائے. اگر ان میں عصری تعلیم کی شمولیت نہیں کی جائے گی یہ تقاضے مکمل نہیں کر سکتے, موجودہ دور کے تقاضوں کو بالکل مکمل نہیں کر سکتے. آپ یہ سمجھتے ہو صرف دینی ادارہ نہیں, دینی دنیاوی کا اگر امتزاج کر لی ہم تو یہ ادارے
रूहानियत के भी मराकिज होंगे और दीनी तरक्की के सुतून भी बन सकते हैं। थोड़ी तवज्जो की जरूरत है साहब। ठीक है सर, आपका जवाब नफी में है, मैं आपके पास आऊंगा। जनाब ताहा साहब, हमारे इस मुल्क में हजारों की तादाद में आपके मदरसे चल रहे हैं। एक रिपोर्ट के 2022 और 24 की रिपोर्ट्स के मुताबिक रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों की तादाद सिर्फ यूपी में 25,000 है। तो सर, जो इतनी बड़ी तादाद में आपके मदरसे चल रहे हैं, क्या आइन आप हजरात को इसकी इजाजत देता है? अगर देता भी है सर, तो तफसील से बताएं। जी हाँ सर, हमारा आइन यानी आइन हिंद मदारिस के क़याम और मजहबी तालीम के फरोग की मुकम्मल इजाज़त देता है। हिंदुस्तान का आइन एक सेकुलर और जमहूरी आइन है जो हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब पर चलने, उसकी तबलीग करने और अपने मजहबी इदारे कायम करने का हक देता है। सर, ये हक और राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 25 से लेकर 26 में और 28 में साफ तौर पर दर्ज है। सर, जैसा कि आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, सर इसी तरीके से आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, सर इसी तरीके से आर्टिकल 28 में देख लिया जाए फ्रीडम एज टू अटेंडेंस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर इसी तरीके से आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर इसी तरीके से डॉक्टर दुर्गादास बासु जो कि एक माहिर कानून और जज थे, उन्होंने अपनी किताब कमेंट्री ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इन्हीं आर्टिकल के तहत लिखा है कि हर मजहबी गिरोह को यह हक हासिल है कि वो मदरसे, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, चर्च, खानकाह या कोई भी फलाही या मजहबी इदारा कायम कर सकते हैं और उसे चला सकते हैं। सर इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ केसेस सामने आए हैं जिनके अंदर अकलियतों के हुकूक दबाने की मुख्तलिफ कोशिशें की गई और उनकी मजहबी आज़ादी को छीनना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों पर फटकार लगाई और अकलियतों को दस्तूर हिंद के मुताबिक उनको मुकम्मल हुकूक दिए और कि वो अपने मजहबी इदारे और रसूमात को जिस तरह चाहे अदा कर सकते हैं। सर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केरला एजुकेशन बिल केस 1958, सुप्रीम कोर्ट ने वादे किया कि अकलियतों को अपने तालीमी इदारे कायम करने और चलाने का हक आर्टिकल 30 के तहत हासिल है और यह हक उनके हुकूक का बुनियादी हिस्सा है। इसी तरीके से सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 अदालत ने कहा कि ये अकलियती तालीमी इदारों को हुकूमत की गैर जरूरी मुदाखलत से आज़ादी हासिल है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक इदारे चला सकते हैं, जिसमें मजहबी तालीम भी शामिल है। इसी तरह TMA फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका सन 2002 ये तारीखी फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकलियतों को अपने तालीमी इदारे कायम करने और चलाने का हक आईन की दी हुई एक बुनियादी आज़ादी है और रियासत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। इसी तरीके से री मदरसा एजुकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट 1998 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदारिस के हक में कहा कि ये अकलियती इदारे आईन के आर्टिकल 30 के तहत तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता हैं, हुकूमत इनके निसाब या इंतजाम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। सर, ये तमाम केसेस ऐसे हैं जिनमें अकलियतों के हुकूक दबाकर उनकी तहजीब, उनके मजहब, उनके कल्चर को मिटाने की नाकाम कोशिशें की गई, लेकिन चूंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहां हर मजहब के मानने वाले को अपने मजहब पर चलने, उसकी तबलीग करने और अपने मजहबी इदारे कायम करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। सर, यही वजह रही है कि इनकी तमाम कोशिशें नाकाम रही। ठीक है सर। जनाब अब्दुल कादिर साहब, अभी आप इस्लामिक स्कॉलर को सुन रहे थे, उनका कहना यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज को अपने मजहबी इदारे चलाने का, कायम करने का मुकम्मल राइट देता है, लेकिन सर हम देखते हैं कि आपकी हुकूमत खास तौर से मदरसों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट नजर आती है, सर्वे का हुक्म दे रही है। क्या सर इन मदरसों के फजला से मुल्क का कोई फायदा नहीं हो रहा है? सर, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मुल्क की तरक्की में मदारिस में पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात है, वो स्टूडेंट जो सिर्फ मजहबी तालीम हासिल करते हैं, तो सर मैं आपके सामने एक तल्ख हकीकत बयान करता हूँ, उन स्टूडेंट की तालीम महज रिवायती उलूम तक महदूद है। ना ही मुल्की मईशत में कोई किरदार, ना ही मुल्की मईशत या सनात में कोई काबिल ज़िक्र हिस्सा डाल सकते हैं, ना ही कोई अमली ज़िंदगी में मुअस्सिर किरदार अदा कर सकते हैं। हकीकत ये है कि जब एक स्टूडेंट 10 से 12 साल सिर्फ एक फ़िक़ही मबाहिस अरबी ग्रामर में सिर्फ स्टडी करता है तो मॉडर्न एजुकेशन से कट जाते हैं, और ये रवैया न केवल इन छात्रों के भविष्य को सीमित करता है बल्कि देश के समग्र विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। उनमें से अक्सर स्टूडेंट ना ही रोजगार के काबिल होते हैं,
نہ ہی قومی ترقی میں مثبت کردار ادا کر پاتے ہیں. سر میں اس کو آج ایگزامپل آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک مدرسے میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے جب پوچھا جاتا ہے آپ پڑھ کر کیا کریں گے تو سر سننے کی بات ہے. اس کا جواب ہوتا ہے مدرسہ کھولنا ہے, دین پھیلانا ہے. انہیں پر بس نہیں بلکہ جب ان کے بچوں سے پوچھا جاتا ہے پڑھ کر کیا کریں گے تو ان کا بھی آنسر یہی ہوتا ہے کہ مدرسہ کھولنا, دین پھیلانا. تو سر دیکھیے ان کے فادر کا مقصد مدرسہ کھولنا, دین پھیلانا. ان کا مقصد مدرسہ کھولنا, دین پھیلانا. ان کے آنے والے بچوں کا بھی پرپس یہی ہے. سر اگر ان کو ماڈرن ایجوکیشن سے آگاہ کیا جاتا تو سر یہ ضرور کہتے ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا اور اس کے تحت ہسپتال یا فیکٹریز لگاتے. سر سننے کی بات کریں, بولنے دیجیے. بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ماہرین دین اور علماء کو تیار کرنا ہے. رہی بات ڈاکٹر اور انجینئر کی تو ہمارے اکابرین نے جامعہ ملیہ اور AMU جیسے ادارے قائم کیے ہیں جہاں ہمارے بچے جا کر ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں اور آج ملک بھر میں خدمات انجام دے رہے ہیں. سر جہاں تک آپ نے کہا جامعہ ملیہ علی گڑھ, ہم تو ان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, نہ ان کا سروے کرا رہے ہیں. کوئی ڈیٹا آپ پوچھ کرتے کہ ہم نے جامعہ کا سروے کرایا ہے یا AMU کو کرایا. ہم تو ان مدرسوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ماڈرن ایجوکیشن نہیں دیا جاتا ہے, جو ان رجسٹر ہیں. ہم جیسے کہ سر میں بتا رہا تھا اگر ان مدارس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو ماڈرن ایجوکیشن سے آگاہ کیا تھا تو یہ ضرور کہتے ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا. اس کے تحت ہاسپٹل کھولتے اور فیکٹریز لگاتے اور اس کے اندر کام کاج کرنے والے آدمی کو روزگار حاصل ہوتا. اس سے ملک کی ترقی اور GDP اور اکنامی میں ترقی حاصل ہوتا. جبکہ مدارس میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ صرف مدارس تک ہی محدود رہتا ہے, اس کے آگے پیچھے صرف مدرسہ ہی مدرسہ رہتا ہے. ٹھیک ہے سر, میں آپ کے پاس آؤں گا. آڈینس, ہمارے ملک کے جنگ آزادی کے بعد ہمارے ملک میں تعلیمی نظام اور ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کئی کمیٹیاں بنی, جس کے نتیجے میں 3 بڑی پالیسیاں وجود میں آئیں. پہلی پالیسی یعنی NEP 1968 میں لائی گئی, دوسری پالیسی 1986 میں لائی گئی, تیسری پالیسی 2020 میں لائی گئی. اب میں اسی کے اکارڈنگ یہ NEP یعنی نیو ایجوکیشن پالیسی یہ ہمارے حکومت کی جانب سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کی ایک پہل ہے. میں اسی کے اکارڈنگ اپنے سوشل ایکٹیوسٹ سے سوال کرنا چاہوں گا. سر یہ جو NEP ہے اس کے تحت مدارس کو داخل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا اس سلسلے. جی, میرے حساب سے مدارس کو NEP 2020 کے دائرے میں لایا جانا چاہیے, لیکن کچھ شرطوں کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے. NEP 2020 یعنی نیو تعلیمی پالیسی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ لاکھوں طلبا کو اپنے ساتھ جوڑنا اور ان کے ذہن میں وسعت پیدا کرنا جو آگے نکل کر امت مسلمہ میں کام کر سکے. دوسری بات یہ ہے میں جو طلبا ہوا کرتے ہیں ان کے جدید مضامین سے آگاہ کرنا, مضامین جیسے ریاضی, سائنس, انگریزی وغیرہ سے آگاہ کرنا. تیسری بات یہ ہے کہ جو مدرسے کے طلبا نکلے ان سے اگر NEP کے اندر ہم داخل کر لیں گے تو تعلیمی معیار بلند کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے طلبا کو مزید روزگار حاصل ہو سکتا ہے. تعلیمی حق رائٹ ٹو ایجوکیشن کو بہتر طریقے سے نافذ کیا جا سکتا ہے اگر NEP کے تحت ہم داخل کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے مدارس کو خود مختاری کا تحفظ ہونا چاہیے. مدارس کو NEP کے تحت داخل کرنے کے بعد اس کے بعد جو دینی شناخت اس کی مدارس کی ہے اس کی برقرار رکھتے ہوئے اصلی تعلیم کی آزادی دی جائے. سر میں ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے میں مدارس کے ذمہ داران سے کہنا چاہوں گا اور مدارس کے ذمہ داران حکومت سے مطالبہ کریں اور کہیں اس بات کو کہ آگے ہماری اسناد کو, مدرسے کے اسناد کو یہ منظور کرے, حکومتی سطح پر منظور کرائے, کوشش کرے. جب کسی کے گھر پر جائیں گے, کنڈی میں جائیں گے تبھی تو اندر سے آدمی نکل کے آئے گا. کوشش کریں, مجھے امید ہے حکومت اس پر توجہ دے گی. ٹھیک ہے سر, مدارس کے ذمہ داران آپ کی رائے پہ غور کریں گے. جناب طاہر صاحب, ابھی آپ جناب عبدالخالق صاحب کو سن رہے تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ مدرسوں اور مدرسوں کے فضلہ سے نہ ملک کا کوئی فائدہ ہے نہ ملک کی GDP کا فائدہ ہے, بلکہ ان کے آگے بھی مدرسہ ہے, پیچھے بھی مدرسہ ہے اور وہ مکمل طور پر صرف مذہب سے گھرے ہوئے ہیں. تو سر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ کے مدرسوں سے, آپ کے فضلہ سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ سر میں ان کی بات سے مکمل ڈس ایگری کرتا ہوں. سر اگر ایک جملے میں کہا جائے تو مدرسہ انسان کو ایک اچھا شہری بناتا ہے جو ملک و ملت کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور قوم و ملت کی وقت کے ساتھ پیدا ہونے والی تمام ضروریات کی بھرپور تکمیل کرتا ہے. سر آپ دیکھیے جب ہندوستان غلامی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, جب ملک کی آزادی, تہذیب, ثقافت اور مذہبی آزادی خطرے میں تھی تو اس وقت ان مدرسوں سے ہی وہ آوازیں اٹھی جنہوں نے ملک کو بیدار کیا.
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, حضرت شاہ عبد العزیز, حضرت مولانا عبید اللہ صدیقی, حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی, حضرت مولانا محمد علی جوہر, حضرت مولانا حضرت جو ناقابل فراموش قربانیاں دی وہ تاریخ کا روشن باب ہے. سر یہ حقیقت ہے کہ آزادی کی ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں علماء اور مدارس کے فضلاء کا کردار سب سے زیادہ نمایاں رہا ہے اور ملک اس پر بجا طور پر فخر کرتا ہے سر. اور آج بھی جب ملکی سطح پر ہو یا قومی سطح پر ضرورت ہوتی ہے تو یہی مدارس کے فضلاء سطح اول میں نظر آتے ہیں. سر آج ملک بھر میں مدرسے کے پڑھے ہوئے علماء دین نے مختلف تنظیموں کے ذریعے ایسا نظام تعلیم جاری کیا ہے جہاں سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہو کر خدمات انجام دے رہے ہیں. سر ہماری فہرست میں مختلف ایسے اداروں کے نام ہیں جن کے ذمہ داران انہی مدارس کے فضلاء ہیں, لیکن ان کی نگرانی میں اسکول کالجز سبھی چلتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال بچے کامیاب ہوتے ہیں. سر جیسا کہ سمجھتا کہ اللہ جمیعۃ العلماء اس کے تحت البربری اسکول سسٹم, کریسنٹ انگلش میڈیم اسکول اور انجینئرنگ کالج وغیرہ چلتے ہیں جہاں سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلباء اور طالبات مذہب, ذات پات اور طبقے کی تفریق کے بغیر داخلہ لیتے ہیں اور ہائی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے جمعیت علماء ہند اس کے تحت جمعیت اوپن اسکولز وغیرہ چلتے ہیں. اسی طریقے سے مرکز المعارف, شاہین گروپ اکیڈمی اور عمارت شریعہ پٹنہ, IIT کالج وغیرہ. اسی طریقے سے ہندوستان کے متفرق مدارس بہار, اتر پردیش, مہاراشٹر اور مغربی بنگال میں بہت سے ایسے ادارے موجود ہیں جن کے فضلاء نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کے بھی مراکز قائم کیے ہیں جن میں عقل کو مہاراشٹر جیسے ادارے سن لیجیے. یہاں پر تو عقل کنواں کی بات نہیں ہو رہی ہے, پہلے بھی بتایا جا چکا ہے. ان مدارس کے ہم سروے کراتے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہیں. عقل کنواں یہ رجسٹرڈ ہے اور اس کے اندر جو پڑھایا جانے والا سلیبس ہے گورنمنٹ کو اس کی اطلاع حاصل ہے. بات دراصل منظور غیر منظور شدہ کی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم حکومت سے کوئی گرانٹ نہیں لیتے ہیں سر, یہی تو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے, کسی کے ساتھ امداد نہیں دیتے ہیں. ہمارا نصاب ہے, ہمارے ادارے ہیں, ہمارے پیسے ہیں, تو آپ ان میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ جبکہ دستور ہند بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی ادارے قائم کر سکتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں, جس میں مذہبی تعلیم بھی شامل ہے. اور حکومت ان مدارس کے نصاب یا انتظام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی. اس کے باوجود حکومت کا سروے کروانا اور اس میں مداخلت کرنا یہ سراسر دستور ہند کے خلاف ورزی ہے. سر میں جیسا کہ رپورٹ پیش کر رہا تھا, ہندوستان کے متفرق مدارس اس میں عقل کنواں, مہاراشٹر جیسے ادارے قابل ذکر ہیں جہاں فارمیسی, پیرامیڈیکل, ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے رحمانی 30 جو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کا قائم کرتا ادارہ ہے, ہر سال وہاں سے IIT انجینئر کی اور نیٹ کی ایک بڑی تعداد کامیاب ہوتی ہے. اسی طریقے سے رحمانی BEd کالج وغیرہ. سر یہ مدارس اور ادارے اس بات کا ثبوت ہے کہ مدارس اسلامیہ اور ان کے فضلاء نے نہ صرف ماضی میں ملت کی رہنمائی کی بلکہ آج بھی وہ ملک کے تعلیمی, سماجی اور سائنسی میدان میں قیادت کا کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح مدارس ملک کے غریب طبقے کے بچوں کو بغیر کسی حکومتی فنڈ کے مدد کے مفت تعلیم, رہائش, کھانا اور لباس فراہم کرتے ہیں. سر اگر مدارس یہ خدمات بند کر دے تو سرکار پر سالانہ اربوں روپے کا بوجھ پڑے گا. ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مدارس اسلامیہ ملک و ملت کے لیے کتنے فائدے مند ہیں. سر یہ تو آپ کے کہنے کی بات ہے, ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, ہمیں تو یہ سب نہیں دکھتا. ٹھیک ہے سر, میں آپ کے پاس آؤں گا. جناب عبد القادر صاحب, ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب کے اپنے مذہبی ادارے ہیں. یہ جو آپ مدرسوں کا سروے کرا رہے ہیں یہ صرف مدرسوں کا ہی کروا رہے ہیں پھر دیگر مذہبی سنستھاؤں کا بھی سروے کروا رہے ہیں؟ سر آپ کا کوشچن بہت ہی اچھا ہے. میں اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں, وہ لوگ جو اقلیتوں سماج کے ساتھ ہمدردی کا دم بھرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اقلیت سماج کے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ حقیقی طور پر ہمدردی کا دم بھرتے ہیں یا بالکل ایسے ہی. سر جیسے کہ کچھ اسلامک اسکالر ہیں, اسی طرح اپوزیشن لیڈر ہیں, مسلم سماج کے کسی بھی فنکشن یا رمضان کے مہینے کے اندر افطار پارٹی میں ان کا ویش بھوجا اختیار کر کے ان میں شامل تو ہوتے ہیں, اور لیکن ان کے ساتھ حقیقی طور پر
حقیقت کا دم نہیں بھرتے ہیں. لیکن جب ہماری سرکار ان سے کہتی ہے, ان کے فیوچر کی بات کرتی ہے کہ ان کو ماڈرن ایجوکیشن دیا جائے مذہبی تعلیم کے ساتھ, تو سر سننے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, صرف ان کو اردو پڑھایا جائے, یعنی صرف ان کو مدرسے کے اندر ملا مولوی بنایا جائے, یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے. بلکہ اپنے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن فراہم کرتے ہیں. سر یہ تو ہو رہا ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سر جہاں تک سروے کی بات ہے تو سر جو بھی اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, جس بھی دھرم کے ہو, جہاں پر اسٹوڈنٹ کا حق رائٹ ٹو ایجوکیشن کو دبایا جائے گا تو ہماری سرکار اس کا سروے کراتی ہے. اگر مدارس کا سروے کرا رہی ہے تو یہاں پر مسلم سماج کے ان بچوں کے بھوش کے لیے ایسا ہم کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں. کیونکہ سر ہمارے گورنمنٹ کا نعرہ ہے سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس. اسی کے ساتھ آپ تو اپنی حکومت کی طرح سوالات سے ڈرتے ہیں. سوالات کرنے کی اجازت دیجیے سر. سب کا وکاس اور سب کا ساتھ اور سب کا وشواس یہ صرف ایک نعرہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سر انہوں نے 2014 سے لے کر اب تک بہت سارے وعدے کیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان تمام وعدوں کو آپ نے پورا کیا؟ 2 کروڑ نوکریاں اور 15 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا. آڈینس سے آپ بتائیں کیا آپ لوگوں کو نوکریاں ملی؟ کیا آپ لوگوں کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے آئے؟ نہیں آئے نا. سر اسی طریقے سے ہمارے وہ مسلمان بچے جو ایجوکیشن اور تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں ان میں سے 97% آبادی ایسی ہے جو کالج اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتی ہے. صرف 3% بچے ایسے جو مدارس میں پڑھتے ہیں. میں حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ان 97% کو نوکریاں دے دی؟ کیا آپ نے ان تمام کے معاشی مسائل کو حل کر دیا؟ سر اسی طریقے سے وہ بچے جو نہ کالج میں پڑھتے ہیں اور نہ ہی مدارس میں پڑھتے ہیں, میرا حکومت سے سوال ہے کہ آپ نے ان کے لیے کیا منصوبہ بنایا؟ ظاہر ہے کہ جواب نہ میں ہوگا. سر یہ نعرہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس جھوٹ پر مبنی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے. جیسے انہوں نے کہا 2014 سے, سر میں بتاؤں 2014 سے لے کر 2025 تک آپ دیکھ لیجئے, گورنمنٹ اسٹیٹ لیول کی سرکار ہو یا سینٹرل کی سرکار ہو, جو بھی الیکشن ہوئے پبلک نے کس کو چنا, کس کو لائے؟ این ڈی اے کی سرکار بنتی ہوئی دیکھتی ہے. آپ لوک سبھا کا لے لیجئے 2014, 2025 آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سرکاری اگر دیکھا 84 کی کرسی سے لے کر پی ایم مودی کی کرسی تک دیکھا جائے سب آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہار میں آپ دیکھ لیجئے ابھی الیکشن اسٹارٹ نہیں ہوا ہے کہ ووٹر لسٹ کے بارے میں نئی پالیسی لے آئے تاکہ لوگوں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم کر دیں. سر حکومت کا مقصد محض سروے کرانا نہیں بلکہ مدارس کو مٹانا ہے اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے سر. آڈینس, اب میں اپنا آخری سوال جناب طیب صاحب سے لینا چاہوں گا. جناب طیب صاحب, ابھی ابتدا میں آپ نے بات کی تھی کہ مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ جو موجودہ دور کے جو تقاضے ہیں ان کو مکمل طور پر پورا نہیں کر پا رہی. پھر آپ نے بات کی کہ مدارس کو NEP کے تحت داخل کر دینا چاہیے. سر میں آپ سے صرف آپ کا آخری سوال لیتا چلوں, وہ کون سی اصلاحات ہوں گی مدرسوں کے تعلق سے جو آپ دینا چاہیں گے؟ آپ اپنا آخری میسج ہماری اس ٹی وی شو کے مادھیم سے مدارس کے ذمہ داران کو دیجیے. سوال کیا ہے, چند اہم تجاویز کا تو پیش تو کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپنے اداروں میں عصری تعلیم کی شمولیت کی, جیسے ریاضی, سائنس, انگریزی, کمپیوٹر, سوشولوجی کو لازمی طور پر شامل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے طلباء فضلہ مدرسے سے نکلیں, دنیا کے ساتھ قدم بقدم چل سکیں. اسی طریقے سے دوسرے طریقہ کار یہ اپنانا چاہیے کہ اپنے مدرسے میں ووکیشنل یعنی طلباء کو ہنر سکھانے والے کورسز شامل کرنا چاہیے, جیسے کمپیوٹر آپریٹر, موبائل ریپیئرنگ. اگر یہ چیزیں شامل ہو گئی طلباء اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے. صرف امامت اور موسمی تک اور مدرس تک محدود نہیں رہیں گے, اس سے باہر بھی نکلیں گے. اسی طریقے سے ایک کام اور بھی کرنا چاہیے ادارے والوں کو, مدرسے والوں کو, کہ اپنے مدرسے میں جو مدرس رکھیں اسے ایک جدید تدریسی طریقوں کی تربیت دیں, وہ نکلے اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے تعلیم دے سکیں, بہترین نظام کے ساتھ تعلیم دے سکیں. ان تمام تر چیزوں سے ہمارے ادارے محروم ہیں. میں ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں, بات ماننا چاہیے اور سمجھنی چاہیے اس بات کو کہ ایک اپنے اداروں کو صرف دینی ادارہ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ سماج کی ترقی کا ہر وہ حربہ اپنانا چاہیے جس کے ذریعے سماج میں بھی ہمارا فائدہ ہو, اس طریقے دین میں بھی ہمارا فائدہ ہو. بس اسی تجاویز کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سامعین کرام, ہمارا یہ پروگرام یہیں پر مکمل ہوتا ہے. ہم تمام سامعین کے اور اپنے اساتذہ کرام کے بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.